بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کے پیٹرول خود اپنے ایسا برداشت کر رہے ہیں، وہ خود تنخواہیں برداشت نہیں لے کرتے رہے. ہیں. بالکل ایسے ہی ضرورت تھی معاون خصوصی کی. آپ چھوٹی سی کیبنٹ بنائیں، آپ ملک کو چلائیں. اس وقت آپ الیکٹڈ باڈی تو آپ آئے نہیں نا، آپ تو ایک شب خون کی شکل میں نہیں سر. ہم جمہوری طریقے سے آئے ہیں اور پاکستان میں عدم اعتماد ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے، اور جمہوری طریقے سے ہم نے عمران خان کو اٹھایا ہے. اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں. آئی ایم ایف سے پیکج ہو جائے گا تو ہمیں بیرونی دنیا سے آئی ایم ایف کا پیکج اگلے 15 سال آپ اسے رہائی نہیں پا پائیں گے. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے سر. اس میں اب رہنا ہماری مجبوری ہے کہ اس سے آؤٹ آف، یعنی ہم نے ساری زندگی یہی کرتے رہنا ہے. سر اب تو 35 سال آپ کے اقتدار آپ کو ملا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں، جس مہنگائی سے عوام گزر رہی ہے، جس تنگ دستی سے اس وقت لوگ گزر رہے ہیں. پچھلے سال تک لوگوں نے اپنے کانوں کی، عورتوں نے بالیاں بیچ کے، اپنے زیور بیچ کے بل بھرے ہیں. اس دفعہ کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سبز باغ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت پہ حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین کرام، پاکستان اس وقت سیاسی، معاشی اور نہ جانے کس طرح سے متعدد مسائل کا شکار ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، کبھی ہم اپنے پاکستان کے اندرونی خطرات سے درپیش تھے، کبھی ہمیں بیرونی خطرات درپیش ہوتے تھے. آج پاکستان کے اندر ایک خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ہے ڈیفالٹ کرنے کا. معیشت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، کسی کے ہاں کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا. مگر ہمارے ہاں، ہمارے پروگرام میں، سبز باغ میں، جو عمومی طور پر ہمارے سیاستدان اپنے ووٹرز کو دکھاتے ہیں، ہم اپنے مہمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس عوام کا کیا قصور ہے. اس سوال کا جواب ہم اپنے مہمان سے لیتے ہیں. آج کی ہماری شخصیت حکمران جماعت سے ان کا تعلق ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے میاں نواز شریف کی جماعت ہے، ان سے ان کا تعلق ہے. وہ سٹی کے نائب صدر ہیں اور پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں لیبر ونگ کے. بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں. ہم ان سے بات بھی بڑی کریں گے. چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے مہمان میاں محمد رزاق صاحب کی جانب. جی میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم سے صدیقی صاحب. انٹرو تو میرا آپ کے لیے بڑا سخت ہے، سوال اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ عوام کی عدالت ہوتی ہے. بالکل صحیح. یہیں سے بات آگے جاتی ہے. ہزاروں لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں نے سمجھنا ہوتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. کچھ آپ بتائیں گے. اس وقت آپ چونکہ ایک عہدے پر ہیں، آپ اس جماعت کے نمائندہ ہیں جو اس وقت حکمران جماعت ہے. آپ کا ہی پرائم منسٹر بیٹھا ہے. ہم تو سبز باغ سے بھی کہیں آگے چلے گئے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیقی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک اس ٹائم جس بحران میں ہے، کیونکہ ہمیں اقتدار جب ملا ہے تو یہ کوئی فل پلیج نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں، اتحادی گورنمنٹ ہے. اس میں دوسری جماعتیں بھی ہیں جن میں زیادہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، ANP، تمام جماعتیں اور پرائم منسٹر. ہماری گنتی میں غالباً 13 جماعتیں آتی ہیں. بالکل اسی طرح 12-13 جماعتیں ہیں. تو وہ تمام مل کے ہم پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہیں. کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب بھی فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے ہیں. تو سیاست تو پہلی بار نہیں کر رہے ہیں. نہیں، سیاست بالکل 35 سال سے ایک صوبے کے وہ سربراہ رہے ہیں آئینی، اور ان کے بڑے بھائی 35 سال ایک ملک کے سربراہ رہے ہیں آئینی. سیاست ان کے گھر میں ہے، ان کو پتہ ہے معاملات کیا ہیں. اس کے باوجود جی آپ کی بات جاری ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا نہیں پتہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم ملک کے جو حالات عمران خان نے پوری یوں سمجھے کہ دنیا سے ہمیں کٹ کیا ہوا تھا. نہ صرف یہ کہ اس نے کٹ کیا ہوا تھا، بلکہ IMF کا جو ساتھ منصوبہ یا ان کے ساتھ پلان ہم نے دیا تھا، انہوں نے اس کی بھی وائلیشن کی کہ وہ تیل جو کہ ہم بیرونی دنیا سے خریدتے ہیں، جس ریٹ پہ ہم خریدتے ہیں اس سے کم ریٹ پر انہوں نے دے کر نہ صرف IMF سے معاہدے کو توڑا بلکہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان دیا. یہ عمران خان کی ہی غلط پالیسیاں ہیں جس کا خمیادہ ہماری مسلم لیگ نون اور ہماری اتحادی جماعتیں بھگت رہی ہیں. عوام نہیں بھگت رہی ہے. عوام بھی بھگت رہی ہے، عوام بھی سفر کر رہی ہے ہمارے. اچھا، آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمیں پاکستان نے، عمران خان نے پاکستان کو دنیا سے کٹ کیا، مگر سینیریو اس سے مختلف دیکھا جاتا ہے. مثلا عمران خان کے دور میں، اس سے پہلے بھی ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ مختلف ملکوں، بالخصوص امریکہ کی میں بات کروں گا، ویسٹ میں دوروں پر جاتے تھے تو ان کے صدور جو ہیں وہ اندر ہی اپنی کرسی پہ بیٹھے انتظار کرتے تھے. مگر اس بار جب آپ کا پرائم منسٹر عمران خان، غالباً وہ آپ کا نہیں ہے لیکن پرائم منسٹر تو تھا نا کنٹری کا،
وہ جب گیا ہے تو وہ دروازے پہ آ کے آپ کے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جو بائیڈن نے اس کا ان کو ویلکم کیا ہے. یہ جو تبدیلی ہے یہ جو تھوڑی سی اس تبدیلی نے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان جو تھا وہ دنیا سے کٹا ہوا تھا؟ یہ حقیقت پارٹ آف دس کہ وہ تیل انہوں نے سستا لیا مہنگا لیا وہ اصل میں یہ جو عمران خان کا وہ آپ کہہ رہے ہیں اس دور میں، لیکن عمران خان کی جیسے گورنمنٹ کی گئی تو اس نے سب سے پہلے الزام ہی امریکہ پہ لگایا کہ میری گورنمنٹ کو امریکہ نے ختم کیا ہے. لائکنگ ڈس لائکنگ تو میاں صاحب بدلتی رہتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. لائکنگ ڈس لائکنگ ایک سال کے اندر ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، مثال دیتا ہوں. ایک ایس ایچ او لائکنگ کی بنیاد پہ تعینات ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ میری ڈس لائکنگ، میرے پاس کوئی اختیار ہے، میں اس کو ہٹاؤں گا نہیں تو کیا کروں گا. سر بات یہ ہے کہ یہ لائکنگ ڈس لائکنگ والی بات نہیں ہے. یہاں ہم نے پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہماری پالیسی اس قسم کی ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی چلیں، روس کے ساتھ بھی چلیں، چائنا کے ساتھ بھی چلیں اور اسلامی کنٹری کے ساتھ مل کر، کیونکہ ہمیں ایسی پالیسی بنانی ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے کون سے اسلامی کنٹری کے ساتھ پی ٹی ایم کی حکومت چل رہی ہے؟ ذرا آپ یہ بھی تو مجھے بتائیں. سر چل رہی ہے. ہم الحمدللہ سعودیہ سے ہمارے سعودی عرب نے کیا جواب دیا ہمیں؟ ترکی سے ہمارے سعودی عرب نے کیا جواب دیا؟ IMF جب ہم سوئٹزرلینڈ گئے ہیں فنڈز اکٹھے کرنے، پہلے تو ایک عملی ناپسندیدہ عمل ہے. ہم کوئی شرائط ہوتی ہے نا کسی بات کی، ہم سیدھا سیدھا گئے کہ ہمیں دے دیں. دے دیں سے مراد ایک لفظ ہوتا ہے جو یہاں ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں دے دیں. آپ سمجھ چلو چندے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. سعودی عرب نے اس پر بھی شرط لگا کے کہا ہے یہ چیز کریں تو ہم آپ کو. IMF کی تو بات ہی چھوڑیں آپ. اصل میں شاید آپ کو پتا ہوگا کہ یہ عمران خان کے دور میں ہی سعودیہ سے بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے. یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ PTI کی گورنمنٹ نے سعودیہ کے خلاف ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی کی بیس پہ سعودیہ نے کہا جو ہم نے آپ کو پیمنٹ دی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کو آپ ہمارے واپس کریں. وہ ان کو پھر واپس کرنے پڑے. اس کی وجہ سے ملک کو اتنا شدید نقصان ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں. تو عمران خان کی گورنمنٹ، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انمیچور گورنمنٹ تھی، ایسی گورنمنٹ تھی، اس کو تجربہ بالکل نہیں تھا. انہوں نے مانگے تانگے کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے مختلف پارٹیوں سے. یہ تو ہمارا پاکستان کا امیج خراب کیا گیا ہے. کو اب تو جتنے سفارت خانے وہ لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ بات کو لیک آؤٹ کر دیں گے. یہ تو جلسوں میں جا کے اس کو لہرائیں گے، بیان کر دیتے ہیں خطوط کو. چلے جی، اب پاکستان کا امیج کیسے بہتر ہوگا؟ آپ بیٹھے ہیں پچھلے الحمدللہ پاکستان کا امیج 7 سال سے آپ بیٹھے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر ہیں وہ بیٹھے ہیں. وزیر خارجہ بھی ہمارے بلاول صاحب ہیں، ان کے والد کون سی پارٹی سے؟ نانا پیپلز پارٹی سے. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان گھرانہ ہے، وہ سیاست کو سمجھتا ہے کیونکہ ان کے نانا بھی وزیر خارجہ ہی رہے تھے. تو یہ وزارت خارجہ کو میں، کیونکہ ہمارے اتحادی بھی ہیں، وہ اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، ہم اس کو بھی کریں گے. اور ہمارے پرائم منسٹر پوری دنیا سے تعلقات بنانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے وزیر خزانہ کیا کر رہے ہیں؟ وزیر خزانہ صاحب جی جب انہوں نے کہا جی میں جہاز میں بیٹھا ہوں ڈالر 3 روپے گر گیا، اب وہ کہاں بیٹھے ہیں کہ ڈالر؟ سر بات یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ ایک ایکسپرٹ ہے، اس میں تو نو ڈاؤٹ، کیونکہ پہلے بھی معاشیت کو ایکسپرٹ ہونے کا رزلٹ مل رہا ہے. نہیں سر، جو ملک کے حالات انہوں نے اتنے بگاڑ دیے ہیں اس کو سنوارنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم سال سوا سال یہ لگے گا. اور نیکسٹ گورنمنٹ بھی جو ہے نا مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی آنی چاہیے کہ وہ 5 سال بھی ہمیں ملیں گے. آنی چاہیے یا کوئی کارکردگی کی بنیاد پہ حکومت آتی ہے؟ سر ہم یہ سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ سال سوا سال میں ہم حالات کو اس نہج پہ لے جائیں گے کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا اور قوم کو یہ پتہ لگے گا کہ عمران خان اور اس کے ٹولے نے جو پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا تھا. اور میں اتنا بھی کہوں گا کہ اتنے قرضے انہوں نے لیے ہیں جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان میں کہ وہ پیسہ جو انہوں نے پوری دنیا سے لیا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے. انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو ان کے آپ کو نظر آئیں گے کہ انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں، موٹر وے بنائی ہیں، پل بنائے ہیں اور بسیں چلائی ہیں. پچھلی جو گورنمنٹ ہم نے رہی ہے، ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا. اس وقت ساری قوم کہتی تھی کہ اگر بجلی کا مسئلہ نواز شریف حل کر لے گا تو نیکسٹ گورنمنٹ بھی نواز شریف کی آئے گی. نواز شریف نے وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل کیا، ملک کے اندر اندھیرے ختم کیے. لیکن بدقسمتی سے ایسی سازش ہوئی کہ عمرانی ٹولہ جو ہے نا وہ آ کے اس ملک کو، اور جو ہمارے لیڈر بھی کہتے ہیں یہ 5 کا ٹولہ ہے، اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا ہے. اور ہمارا ملک جو ترقی کر رہا تھا نواز شریف کی قیادت میں، آج جو اس کا حال ہے ہم اسے سنوارنے کی آپ کی حکومت میں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی، عوام کو جتنا خوار کیا جا سکتا تھا وہ کیا جاتا رہا. کوئی کسی طرح کی پشیمانی نہیں ہے ماتھے کے اوپر، کوئی آنکھوں میں شرم ساری نہیں ہے کہ ہم کر کے رہے ہیں. یہ تو میاں صاحب گرمیوں سردیوں کی بات ہے. اب گرمی خیر سے فروری میں
جون کی طرح کی گرمی شروع ہو گئی ہے، کیا کریں گے آپ آگے 10 مہینے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو آئل ہی نہیں ہے ہم نے جو اس کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہاں ساہیوال میں بھی یہ لگائے ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ بجلی کا مسئلہ، اور وہ حل ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے اسے ٹریک سے ہٹا دیا ہے۔ دوبارہ ٹریک پہ چڑھانے کے لیے ہمیں وقت چاہیے، یہ 8-9 ماہ میں یہ مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر ہر اس کے اوپر انگوٹھا لگا رہے ہیں، ہر اس حکم پر سائن کیے جا رہے ہیں جو آگے 10 سال بھی آپ کو اس معاشی قحط سے باہر نکلنے میں آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ یہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں لگ رہا، ان کو کوئی سمجھا نہیں رہا کہ آپ ہر شرط مانتے چلے؟ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے؟ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ نہیں، ہمارے جو یہ معاون خصوصی بنائے ہیں وہ بھی بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کے پیٹرول خود اپنے برداشت کر رہے ہیں، اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے۔ بالکل ایسے ہی ضرورت تھی معاون خصوصی کی، آپ چھوٹی سی کیبنٹ بنائیں، آپ ملک کو چلائیں۔ اس وقت آپ الیکٹڈ باڈی تو آپ آئے نہیں نا، آپ تو ایک شبخون کی شکل میں۔ نہیں سر، ہم جمہوری طریقے سے آئے ہیں، اور پاکستان میں عدم اعتماد ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے، اور جمہوری طریقے سے ہم نے عمران خان کو اٹھایا ہے۔ اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں، غیر آئینی کام تو یہ کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کو یہ غیر مستحکم کر رہے ہیں، جلسوں کی طرف لگ گئے ہیں، جلوس کی طرف لگ گئے ہیں، کسی چیز میں بھی ہم انہیں بلاتے ہیں کہ شہباز شریف نے اپنے لاہور ایک جلسے میں زرداری صاحب کی حکومت کے دوران، یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران کہا تھا کہ ساری کی ساری لوڈ شیڈنگ کا ذمہ وار زرداری ہے، اور میں یوں انہوں نے کیا تھا، اگر مجھے حکومت ملے میں 6 ماہ میں اس بجلی کے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ یہ بات آپ کو یاد ہے؟ سر بالکل یاد ہے، پنکھے چلے تھے، وہ ایک سیاسی بیان تھا ان کا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پہ لوڈ شیڈنگ پہ کام تو کیا ہے میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے، اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی کیا ہے، اور وہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے۔ ملک ترقی کی طرف چل رہا تھا، لیکن ایسی سازش ہوئی ہے کہ وہ ملک جو ہے آج جو آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، آپ نے اگر حکومت کو بدلا ہے تو وہ سازش نہیں ہے؟ نہیں سر، وہ جمہوری طور وہ نہیں، اور جو ایک بندہ اگر الیکٹ ہو کر آیا ہے اپنے ممبرز کے ساتھ، اکثریت تھی نا، تب حکومت ملی ہے۔ سر آپ کو ایسے تو نہیں دی جاتی بات سنیں، آپ کو بھی شاید پتہ ہوگا کہ کس طرح پارٹیاں جو ہیں وہ بدلی گئی راتوں رات، کون سی طاقتیں تھیں جو ہمارے ایم پی او ایم این او کو کہہ رہے تھے کہ ٹکٹ واپس آپ کر دے، اور یہ ٹکٹ نہ لیں، اور تمام کے گلوں میں وہ پٹا ڈالا جاتا تھا کہ جناب آپ اس پارٹی میں آ جائیں۔ تو جن لوگوں نے وہ سازش کی ہے آج وہ سارے بے نقاب کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کو پیچھے کیا گیا ہے، اور وہ بھی ماننے کو یہ مان رہے ہیں کہ ہم سے ایک بلنڈر ہوا ہے کہ ہم عمران خان کو آگے لے کے آئے ہیں۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں غریب عوام کے لیے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر مسائل بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی کیونکہ عوامی بندے ہیں، ہم عوام میں رہتے ہیں، سارا دن اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ لوگوں سارا دن اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اتنی ہے، ہر بندہ متاثر ہے، لیکن یہ ہم اس کو دھیرے دھیرے اسے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے گا یہ آئی ایم ایف سے پیکج ہو جائے گا تو ہمیں بیرونی دنیا سے آئی ایم ایف کا پیکج اگلے 15 سال آپ اسے رہائی نہیں پا پائیں گے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ سر اس میں اب رہنا ہماری مجبوری ہے کہ اس سے آؤٹ آف، یعنی ہم نے ساری زندگی یہی کرتے رہنا ہے؟ سر اب تو 35 سال آپ کے اقتدار آپ کو ملا ہے، 35 سال میں ایک 3.5 سال آپ کی حکومت کو نہیں ملے تو تہس نہس ہو گیا سر 35 سال نہیں کتنا کمزور نظام تھا سر 35 سال نہیں بنتا، میں 30 سال ہاں وہ میں نواز شریف کے جو پچھلے ادوار ہیں اس میں کوئی 28 مہینے کا، کوئی 3 سال کا یہ پیریڈ تھے، عمران خان کا بھی 3 سال کا اقتدار ہے۔ 5 سال تو پورے ہماری حکومت نے کیے ہی نہیں، کہ 5 سال اگر پرائم منسٹر پورا نواز شریف کو اگر پورا ٹائم دیا جاتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی حالت آج بہت اچھی ہوتی، لیکن ایسی سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہ دعویٰ آپ سے آن ورڈ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اب ممکن ہے ہم پاکستان کی حالت کو اچھا کریں؟ سر پاکستان کی حالت کو یہ کہ ہمیں ایک تو یہ مدت پوری کرنے دیں، پھر آگے عوامی ووٹ کی طاقت سے عوام ہمیں 5 سال کے لیے بنائے، انشاءاللہ یہ پاکستان کے مسائل حل۔ میاں صاحب، آئندہ حکومت تو کارکردگی کی بنیاد پہ بننی ہے، اگر ووٹ عوام ڈال رہی ہے تو اس میں تو کوئی اور دوسری رائے ہے نہیں، اور اس وقت جو حالات ہیں، جس مہنگائی سے عوام گزر رہی ہے، جس تنگ دستی سے اس وقت لوگ گزر رہے ہیں، پچھلے سال تک لوگوں نے اپنے کانوں کی، عورتوں نے بالیاں بیچ کے، اپنے زیور بیچ کے بل بھرے ہیں، اس دفعہ کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ابھی تو لائٹ کا بھی ایشو ہے اس وقت تک، تو کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ہم اچھائی کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی، جس ہم اس سبز باغ کے سرکل سے باہر نکل نہیں سبز باغ کوئی نہیں، ہم کیونکہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی عوامی بندے ہیں، تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر خلوص نیت سے
اور ان کے اتحادی خلوص نیت سے دن رات کام کر رہے ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف صبح یوں سمجھے کہ نماز پڑھ کے وہ بندہ کام کرنے والا ہے، انتہائی ایکٹیو ہے، اس تمام پاکستانی اور دنیا بھی جانتی ہے کہ لیکن مسائل اتنے ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسی قیادت کے تھرو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں پورا ٹائم ملے تو ہم پاکستان کے مسائل آپ حل اگلا الیکشن اتحاد سے لڑیں گے اسی طرح جیسے آپ حکومت کر رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ اگلا الیکشن تو وہ دیکھیں گے جب آئے گا، یا تو پھر واپس جائیں گے اسی طرح کے زرداری کے خلاف؟ ابھی تو کوئی اس پہ نہیں ہوا کہ کس طرح ہم نے الیکشن جو ہے نا جنرل لڑنا، ابھی تو یہ جو مدت ہے جو ہماری اکتوبر تک ہے اسے پورا کیا جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح آپ پر امید ہیں یعنی؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پورا امید ہے، اور اس قیادت سے بھی پورا امید ہے کہ یہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے آنے کا، اچھی باتیں کرنے کا، یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں عوام سن کے اس کا کیا رزلٹ دیتی ہے۔ تھینک یو سر۔ ناظرین کرام، آج ہمارے مہمان پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک اچھے عہدے پر بیٹھے ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں، ایک امید دکھائی ہے، اور وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جہاں لائٹ ہے وہاں امید ہے، ویئر از دا لائٹ دیر از دا ہوپ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔